السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی طرف آتے ہیں کہ اے جلدی راضی ہو جانے والے، ہم سب کو بخش دے کہ تو ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میرے تمام ساتھی، میرے احباب، میرے دوست، میرے سینئرز، مجھے سننے والے، مجھے سنانے والے، مجھ سے سیکھنے والے، مجھے سکھانے والے، ان سب کو میری طرف سے دلی دعائیں۔ اور میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ میری باتوں کو سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور مجھے سبسکرائب کرتے ہیں، اور جب آپ سبسکرائب کرتے ہیں میرا حوصلہ بڑھتا ہے۔ یقین جانیں کہ اللہ محفوظ رکھے کہ اگر میں دل کا بھی مریض ہوتا تو آپ کی اس حوصلہ افزائی سے مجھے نہ کسی آپریشن کی ضرورت پڑتی، نہ کسی بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کی ضرورت پڑتی، نہ اور کسی دل کی طرف سے پریشانی ہوتی۔ ہاں، باقی جو دل جس کام کے لیے بنا ہوا ہے، لینا اور دینا دلوں کا، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے۔ آپ نے بھی کسی کو دل دیا، ہم نے بھی کسی کا دل لیا، ہم بھی کسی کے دل میں بسے، کوئی اور بھی ہمارے دل میں بسا، تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی میں آپ کو بتا دوں کہ دل دینا، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے یہی حکم دیا، جیسے کہ کل میں نے نیوز کا بتایا تھا، نارتھ، ایسٹ، ویسٹ اور ساؤتھ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں طرف کی مٹی کو، کہیں کی زرخیز مٹی، کہیں کی بنجر مٹی، کہیں کی پہاڑی مٹی، کہیں صحرائی مٹی، کہیں سخت ترین مٹی، وہ منگوائی اور اس کو آپس میں فرشتوں سے کہا کہ اسے مکس کرو، اور مکس کرنے کے بعد اس پہ مختلف انہی چاروں سمتوں کا پانی، اسی نیوز کا پانی، میں اب ان سمتوں کو نیوز کہہ رہا ہوں، یہ بھی دیکھیں خبر کی ایک قسم ہو گئی نا۔ تو اب کوئی کنویں کا میٹھا پانی تھا، کوئی کڑوا پانی تھا، کوئی جوہڑ کا پانی تھا، کوئی چشموں کا پانی تھا، کوئی دریاؤں کا تھا، کوئی سمندر کا تھا، مختلف جگہ کا پانی لا کے اس سے حضرت آدم کا ایک اسٹیچو بنایا گیا، ایک ان کا مجسمہ بنایا گیا۔ فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ جب مجسمہ بن کے تیار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ان میں پھونکی۔ تو اب بات اور آگے تھوڑی سی بڑھا دیں کہ جب ان میں اپنی روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، تو حضرت آدم سے وہ روح انتقال کرتی کرتی، منتقل ہوتی ہوتی ہم تک بھی پہنچی۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری شہرک سے زیادہ قریب، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں رہتا ہے، کہ ظاہر ہے کہ ہمارے اندر، اور پھر فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، گویا کہ اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اب اس سے بڑی مثال میں اور اللہ کی روح کو کیا دے سکتا ہوں کہ وہ آپ کے اندر ہے۔ تو اب اللہ کو تو کہیں ڈھونڈا نہیں جا سکتا، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا وہ ڈاکٹرز یا وہ سائنسدان جو یہ چاہتے ہیں کہ روح کا ماخذ کیا ہے، روح کا مسکن کیا ہے جسم میں، تو کیا بتایا جا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ روح اومنی پریزنٹ ہے، وہ بھی ہر جگہ موجود ہے، جسم کے ہر حصے میں موجود ہے، امر ربی ہے۔ لہٰذا روح کے بارے میں جو ہے وہ ہم خود جتنا اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کسی سے بھی نہیں جان سکتے،
کسی عالم دین سے یا کسی، آپ خود عالم ہیں، علم حاصل کریں، پڑھیں، دیکھیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں ضرور مجھ سے آپ سوال جواب کیجیے گا، مجھ سے ضرور پوچھیے گا. بہرکیف اب حضرت آدم کو جس وقت مٹی میں سے محلول سے بنا دیا، پھر اس پہ مختلف قسم کی ہوائیں چلائیں، گرم بھی، سرد بھی، خشک بھی، تر بھی، اور اس کے بعد مختلف قسم کی دھوپیں، سردی کی دھوپیں، گرمی کی دھوپیں، بہار کی دھوپیں، خزاں کی دھوپیں، یہ ساری دھوپیں اور سارے موسم جو تھے انسان کے اندر ڈال دیے گئے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کے اندر موسم بستے ہیں، جیسا موسم انسان کے اندر کا ہوگا ویسا اس کا اظہار وہ باہر کرے گا. تو فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جس محلول سے، جس مٹی سے، جس چیزوں سے بنا ہے یہ تو جھگڑے پیدا کرے گا. فرشتوں کا کہنا درست تھا اس وقت کہ وہ جھگڑے کرے گا، انسان فساد پیدا کرے گا زمین پہ. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں، کہ انہی میں سے کچھ ایسے خاص بندے پیدا کیے کہ جن کو شیطان نے بھی اقرار کیا کہ میں ان کے سوا سارے بندوں کو بہکاؤں گا. لیکن جب انسان دنیا میں آ گیا تو فرشتے تو نہ جان سکے تھے نا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ فساد پیدا کرے گا. اب ہم جب زمین پہ آ گئے تو اب آپ اشرف المخلوقات ہیں، اور فرشتوں نے جو کہا تھا آپ وہ کر کے دکھا رہے ہیں، اور ان کے خاص بندوں کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آج جو پوری دنیا کے اندر افراتفری پھیلی ہوئی ہے کہ اطمینان نہیں ہے، اطمینان قلب نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راتوں کو لوگ نیند کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، باہر جانے کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، بچ بچ کے نکل رہے ہیں، اپنا اظہار نہیں کر رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، کہ ہمت نہیں ہوتی ان میں کہ اپنے حق کا بھی دفاع کر سکیں. حق کے بارے میں انشاءاللہ میں کسی وقت جو ہے نا بات کروں گا، اور اپنے حقوق کی پہچان کر سکیں کہ ہمارے حق کیا ہے. لیکن اپنے حق پہچاننے سے پہلے ہمیں دوسرے کا حق تسلیم کرنا چاہیے کہ دوسرے کا حق کیا ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا. بہرحال پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج دیا گیا، اور جو حضرت آدم کی مٹی جو بچی تھی کوک کی جانب سے، پسلی کی طرف سے، اس سے حضرت حوا کو تخلیق کیا گیا، اور ان دونوں میں محبت پیدا کر دی. مینس کہ ایک دوسرے کو انہوں نے دل دے دیا. وہ دل ہی کا نتیجہ تھا کہ بیوی حوا نے، ہماری اماں حوا نے حضرت آدم سے کہا کہ یہ پھل کھانے چل کے جنت کا. حضرت آدم نے انکار کیا، لیکن دل نے مجبور کیا کہ حوا کہہ رہی ہیں، بیوی کہہ رہی ہے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. بہرحال ایک ہلکی سی خطا تھی، وہ جا کے انہوں نے محبت میں وہ کھا لیا. اس کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ہم تو برہنہ ہیں. پھر انہوں نے پتے وغیرہ توڑ کے اپنے جسموں پہ لپیٹے. بہرحال سبب پیدا کرنا تھا انہیں دنیا میں لانے کا اور انہیں بزرگ بنانے کا. تو اب بزرگی کیا ہے؟ میں نے اتنی باتیں تو بتا دیں کہ وہ ہم تک پہنچ گئی روح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. تو اب حضرت آدم کو جب نبی بنانے کے لیے کہ میں ان کو اولنا خلق اللہ نوری انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تب فرشتوں نے کہا کہ جھگڑے پیدا کرے گا. تو مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے فرشتے تھے، اتنے سارے جو تھے نا جنات تھے، جن کا کہ سردار یہ ابلیس تھا بنا ہوا، حضرت جبرائیل تمام فرشتوں کے سردار تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتا کہ ٹھیک ہے الیکشن کرا لیتے ہیں. اب اگر الیکشن ہو جاتے تو الیکشن کے اندر کیا ہوتا کہ حضرت جبرائیل کھڑے ہوتے تو حضرت جبرائیل جیت جاتے، ابلیس کھڑا ہوتا تو اس کے جنات اسے ووٹ دیتے، یا وہ جیت جاتا یا وہ جیت جاتے. ایک پارٹی میں سے ایک پارٹی تو جیت ہی جاتی. حضرت آدم تو ہار ہی جانا تھا. ایک ووٹ ان کا ہوتا، ایک ان کی بیگم کا ہوتا، اماں حوا کا ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نظر انداز کیوں کیا؟ وہ شورا سے مقرر کرتے وہ چیز کہ اکثریت ہے ان کی. اکثریت نے کہا کہ جی ہمیں بناؤ، جبریل کہتے مجھے بناؤ، وہ کہتے مجھے بناؤ. جب انہوں نے کہا کہ اسما جو لکھے ہوئے آسمان پر یہ پڑھ کے بتاؤ مجھے کہ کیا لکھا ہوا ہے، فرشتوں نے کہا میرا اللہ ہی جانتا. جب حضرت آدم سے کہا گیا، حضرت آدم نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ لکھا ہوا ہے. اس بیس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی.
وہ بیس کیا تھا؟ علم تھا وہ، کہ علم کی بیس پہ زمین پہ خلافت کا قائم ہونا وہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک بڑی سنت ہے۔ کیا ہم وہ سنت اپنا رہے؟ اللہ نے تو سلیکشن کی تھی نا، الیکشن پہ تو ان کی کوئی وہ نہیں تھا۔ تو لہٰذا آج کے دور میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سنت اللہ کے خلاف ہو رہا ہے، سنت کے خلاف ہو رہا ہے۔ سلیکشن ہو سلیکشن، لیکن علم کے بیس پہ، اور علم کے بیس پہ بھی ایسی ہو کہ کوئی ایسی ہستی جس پہ کہ سب اتفاق رکھیں کہ ہاں یہ ایک ایسی عالم ہستی ہے، عالم نہیں عالم ہستی ہے جو سب سے بڑا، کہ وہ تعین کرے کہ یہ حقدار ہے اس چیز کا۔ مساجد کے اندر، مدرسوں کے اندر جب طلباء و طالبات داخل ہوتے ہیں، لاسٹ میں ان کا، اور کالجز کے اندر بھی لاسٹ میں ایگزام ہوتے ہیں ان کے، جو سب سے زیادہ نمبر حاصل کرتا ہے اس کا ڈین یا پرنسپل ایک مخصوص لباس میں ان کو بلاتا ہے اور خود بھی مخصوص لباس میں آتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کنونشن کے اندر اس کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بھی دیتا ہے، اور دوسرا ایک 4 کونوں کی ایک ٹوپی ہوتی ہے وہ بھی پہناتے ہیں۔ مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے، اس کو بھی اعزازی طور پہ کوئی درجہ دے دیا جاتا ہے، ڈاکٹریٹ کا درجہ دے دیا، اور اس کو بھی وہی لباس پہنایا جاتا ہے کہ یہ تقاضا ہے کہ علم کی ہمیں الگ سے نشاندہی ہو سکے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو علماء دین ہیں وہ ان کی شناخت اور ان کی پاسنگ مارکس اور ان کے اس کے بعد ان کو زمین پہ پھیلا دینا اور ان کے سر پہ عمامہ کا پہنا دینا اور وہ سرٹیفکیٹ دینا، اس کنونشن سینٹر میں جس طرح وہ ٹوپی ہوتی ہے اس طریقے سے وہ عمامہ ان کے سر پہ پہنایا جاتا ہے۔ تو اب کسی ڈاکٹر نے ٹوپی پہن کے اور وہ چیز پہن کے جو اپنے یونیورسٹی نے اس کو دی تھی اور فوٹو کھینچے اور اس کو جو ہے انعامات بھی دیے گئے، تو اس نے کیا کیا؟ بندوں کو مارنا شروع کر دیا ڈاکٹر نے۔ ملیریا کی جگہ جو ہے وہ ٹائیفائڈ کی دوا دینا شروع کر دی اس نے۔ سیدھی ٹانگ میں اگر زخم ہے تو کیا اس نے الٹی ٹانگ کاٹنی شروع کر دی؟ نہیں، اس نے جو کچھ سیکھا تھا اپنے پیشے سے، ایماندار رہا اور اپنے پیشے سے کیا حق ادا کیا، ہاسپٹلس میں جاب کی، اسی چیز کا علاج کیا جس چیز میں اس نے اسپیشلائزیشن کیا تھا، وہ ہمیں فیض پہنچایا۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہا تھا ڈاکٹر کہ مریض کا نام کیا ہے، اگر جو نام پوچھا بھی کہ ستنام نام ہے، ہندو ہے نہیں کرتا میں علاج، بلواڑ سنگھ ہے عیسائی ہے سکھ ہے میں نہیں کرتا علاج، ڈیوڈ عیسائی ہے میں نہیں کرتا علاج، جی ان کا نام جو ہے نا عبد الرحمن ہے، ان کا نام محمد علی ہے، جی میں ان کا کروں گا۔ ایسا کسی ڈاکٹر نے کیا آج تک؟ وہ تو کہتا کہ اچھی بات ہے، یہ تو دشمن دین ہے ہمارا، ہم اس کو ختم کر دیتے، اٹھا کے ایک انجیکشن لگا دیتے۔ گھر والے یہی سمجھتے کہ جو انجیکشن اس کو لگایا گیا ہے وہ انجیکشن اس کو صحیح لگایا گیا ہے اور وہ بیچارہ مر جاتا، اس طرح اس کو ختم کر دیتے۔ آج ہمارے علماء ہماری یوتھ کو کیوں بدزن ہے؟ ہماری یوتھ علماء سے میں کس طریقے سے کہہ دوں کہ وہ علماء ہیں؟ ہنسی مذاق ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کسی طریقے کی قرأت کر رہا ہے اس کے نقلیں اتاری جاتی ہیں کہ یہ اس طرح قرأت ہوتی ہے، اس نے اس کو لمبا کر کے یہ کیا، میں جناب ایسا کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، اڑے ایسا کیا ہو گیا، اڑے یہ مولویوں کی زبانیں ہو گئی ہیں۔ اندازہ لگائیں کہ اب وہ کیا قوم کو ڈیلیور کر رہے ہیں، وہ کیا قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ وکیل سنسیئر ہے، ڈاکٹر سنسیئر ہے، انجینئر سنسیئر ہے، جو ملکوں کو بنا رہا ہے، ملکوں کی تعمیر کر رہا ہے۔ آپ لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں کے دل نہیں جیت سکے، ایک ایک گلی میں 4 5 مساجد کروا دیں، تقسیم در تقسیم کروا دیا لوگوں کو، اور جو کلام پاک میں آپ نے حفظ کی ہے اس حفظ کے بعد کوئی اور کام نہیں تھا کہ بس حافظ بن گئے لہٰذا ان پہ سارا گناہ جو معاف۔ ابھی حافظ تو تم بنے ہو نا، میں تو حافظ نہیں بناؤں۔ حافظ بنے ہو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، مجھے نہیں ملے گا اس کا ثواب۔ حافظ بننے کے بعد آپ نے اس کی تفسیر کے بعد وہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دکھایا بھی کر کے، عمل سے بھی بتایا، جو عمل سے کر کے بتایا وہ بھی حدیث کی ایک قسم تھی، کیا آپ وہی کر رہے ہیں؟ دیگر شعبہ جات کے جو ماہرین ہیں جو اپنے یونیورسٹیوں سے پڑھ کے نکلے
وہ تو اپنا کام ایمانداری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں. وہ بالکل نہیں پوچھتے کہ ہمارے ہاسپٹل میں فلانا ہے فلانا ہے فلانا. اندازہ لگائیے کہ کچھ اسکول ایسے ہیں پاکستان میں کہ جہاں پہ یہ ہے کہ فلاں مذہب کا آدمی داخلہ نہیں لے سکتا, فلاں جگہ کا داخلہ نہیں لے سکتا. کسی ہاسپٹل کے باہر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا ہاسپٹل کے لیے, علاج کے لیے؟ تو آپ کا وہ مدرسہ, آپ کا وہ حفظ, آپ کی وہ امامے, آپ کے وہ مجتہد ہونا, یا آپ کا جو ہے وہ امام مقرر ہونا عوام کے لیے فائدہ مند ہے یا ناسور ہے؟ خدا کے لیے آپ ان سے سیکھیں یار, انجینئر سے سیکھیں, آپ جو ہے ڈاکٹر سے سیکھیں. آپ اگر بیمار ہوتے ہو, کوئی عالم بیمار ہو جائے, سو کالڈ عالم, کہ ارے ڈاکٹر صاحب ہمیں کو دیکھو, ڈاکٹر نے کہا میرا نام تو جناب فلانا ہے, کہہ دے کہ میں نہیں علاج کراتا اس سے, نہیں میں مر جاؤں گا علاج نہیں کراؤں گا اس سے علاج کرانے بیٹھ جائے گا. اس سے تضادات نہیں ہے اپنی ذات کے اندر اس کے؟ ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے مذہب کا نکلے, پھر نہ کرائیں آپ اس سے علاج, کہ نہیں میں نے تو کسی دوسرے سے کرانا ہے یا میں مر جاؤں گا بس. تو کیا یار آپ کا معیار ہے, کیا علم کا معیار ہے, اور اللہ کے علم کا معیار دیکھیں کہ کیا ہے. تو بزرگی پہ بات چل رہی تھی, موضوع سے کافی آگے نکل گیا میں. آج میں کوئی نسخہ بھی نہیں بتا سکوں گا آپ کو, لیکن بزرگی کیا ہے؟ بزرگی کیا عمر سے ہے کہ 60 سال کے 70 سال کے جو بوڑھے ہیں وہ بزرگ ہیں؟ وہ عام فہم بزرگ ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بوڑھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے حیا کھاتا ہے اگر وہ گناہ کریں. لیکن بزرگی علم کا نام ہے. وہ ایک 18 سال والے میں بھی ہو سکتی ہے, 22 سال والے میں بھی ہو سکتی ہے, اور 30 سال والے میں بھی ہو سکتی ہے, اور 80 سال والے میں نہ ہو. کہ ایک بڑا مسئلہ تھا, کئی جگہ علماء سے پوچھا گیا, وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. کسی نے کہا کہ بھائی اب یہ شرعی مسئلہ ہے, کسی ایسے عالم دین سے پوچھیں, کوئی مل ہی نہیں رہا, کوئی ہمیں جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے, تو اب کیا کریں ہم؟ تو کسی نے کہا کہ فلاں گاؤں کے اندر جو ہے نا فلاں علامہ صاحب جو ہے نا وہ رہتے ہیں, وہاں پہ آپ چلے جائیں, یہ گھر کا پتہ ہے. وہ وہاں پہ گئے, دروازہ انہوں نے دق الباب کیا, بجایا, اندر سے ایک بچہ نکلا اور کہا کہ جی, ان سے پوچھا انہوں نے کہ بھئی فلاں علامہ صاحب ہیں, آپ کے ابو ہیں. کہا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کہا کہ تشریف رکھیں, میں بیٹھک کھولتا ہوں, ذرا توقف کریں تھوڑا سا. انہوں نے جا کے بیٹھک کھولی. جب بیٹھک کھول کے انہوں نے دیکھا کہ وہی بچہ تھا, ابا شبا کے ساتھ, امامہ پہنے ہوئے, اور وہ بیٹھ گیا. اب وہ جو بڑے بڑے علماء ساتھ آئے تھے اور لوگ آئے تھے, وہ حیران ہوئے کہ آپ اور ہمارے فیصلے کا جواب دیں گے, اتنے علماء ہمارے جواب نہیں دے سکے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ اپنا مسئلہ بتائیں, میرے بچپنے کو چھوڑیں. انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا, اور اس 18 سال کے بزرگ نے اس مسئلے کا شافی حل پیش کیا, اور انہوں نے اس کے ہاتھ چومنے شروع کیے. انہوں نے کہا میرے ہاتھ نہ چومو, آپ نے مسئلہ پوچھا تھا, میں نے بتایا کہ اتنے میں ایک تتلی وہاں پہ آ گئی. انہوں نے کیا کیا, بچہ تو تھا نا, اس نے اپنا امامہ اتارا اور تتلی کے اوپر رکھ دیا, تتلی کو اس میں بند کر دیا. اب سارے, کیونکہ عالموں کا تو مزاج ہی ایسا ہے نا کہ وہ اختلاف پیدا کرنا, تو کہا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کے یہ کیا حرکت کی ہے آپ نے؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی جہاں تک مسئلہ تھا آپ کا شرعی مسئلہ تھا, وہ آپ نے مجھ سے پوچھا, میں نے اس کا جواب دیا, لیکن میری بچکانی فطرت کو آپ کیوں چھیننا چاہتے ہیں؟ میں تو کرکٹ بھی کھیلوں گا, میں کبڈی بھی لڑوں گا, میں تو اپنا گلی ڈنڈا بھی کھیلوں گا, سب کچھ کروں گا. میرا بچپن کا فطرت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں آپ. یہ میرا بچپنا ہے. میرے بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے یہی کرتے ہیں نا, چڑیا کو بھگا دیا, اس کو مار دیا, اس کو مار دیا, لیکن جب آپ اس سے قرآن سنیں پورا سنانا شروع کر دے گا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے بچپن اس کا چھین لیا جائے. تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ چھوٹے بچوں کو اس طرح حوصلہ افزائی کرتے ہیں, یا بتائیں آپ ان کی جو ہے وہ ان کو غلط ایک راستہ دکھا کے ان کو بدزن کرتے ہیں. کافی گفتگو ہو گئی. اسی کے ساتھ جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہوں, اللہ پاک ہماری جان و مال و عزت و آبرو کی
حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، فلسطین کو فتح و نصرت عطا فرمائے۔ جہاں جہاں اے میرے اللہ جو بھی تیری مخلوق ہے اس کو تو بخش دے، اور اس کے گناہوں کو دور کر دے، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، اور جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ اور طول عمر عطا فرما اور بابرکت عمر عطا فرما، اور جو غریب ہیں ان کو رزق میں وافر رزق عطا فرما، اور ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر جاتے جاتے یہ بھی میں کہتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں کو اتنے ہمدردی میرے لیے پیدا کر دے کہ مجھے سبسکرائب کر دیں، اور میں انشاءاللہ ان کو اسی طرح ڈیلیور کرتا رہوں، ورنہ میرا کوئی لالچ نہیں ہے بخدا، میں صرف وہ حصہ ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے سبب میری قبر میں بخشش ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری باتوں کو سن کے خوش ہو جائے، اور ناخوش بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے، آپ حضرات سے معذرت کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔